السلام علیکم ناظرین۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے سب سے طاقتور اسلامی لشکر کے سربراہ چند سپہ سالاروں کے ساتھ جنگل کے راستے میں بھٹک گئے۔ سورج تیزی سے ڈھل رہا تھا اور وقت عصر سے مغرب کی طرف گزر رہا تھا۔ اسی بھٹکی حالت میں سلطان کی نگاہ دریا کے کنارے بیٹھی ایک ہندو شہزادی پر پڑی۔ شہزادی اپنی کنیز کے ساتھ شاید شکار پر نکلی تھی اور دونوں اس خطرے سے بے خبر تھیں کہ پیچھے سے ایک جنگلی ریچھ ان کی طرف بڑھ چکا تھا۔ سلطان ابھی تیر کمان میں ڈال کر ریچھ کے حلق سے پار کرتے اس سے پہلے ہی ریچھ نے اپنی ایک کاری ضرب سے کنیز کو شدید زخمی کر دیا۔ وقت بہت کم تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے بجلی کی تیزی سے یکے بعد دیگرے 3 تیر اس جنگلی درندے پر داغ دیے جس سے وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ شہزادی کو یہ سمجھنے میں مشکل نہ ہوئی کہ یہ مہارت اور بہادری کسی معمولی سپاہی کی نہیں بلکہ کسی جنگجو سپہ سالار کی ہے۔ شہزادی نے شکر گزاری کے لیے سلطان کی طرف متوجہ ہو کر اپنا تعارف کروایا۔ میرا نام سمرتی ہے، میں جے پور ریاست کے راجا کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میری جان بچانے کا شکریہ۔ میں تمہیں اپنے والد سے کہہ کر فوج میں کوئی اعلیٰ عہدہ دلا دوں گی۔ ویسے تم ہماری فوج کے سپاہی لگتے نہیں ہو، بتاؤ کہاں سے تمہارا تعلق ہے؟ شہزادی کو معلوم نہیں تھا کہ اس کے سامنے وہ سلطان کھڑا ہے جس کے نام سے ہندو راجاؤں کے حلق خشک ہو جاتے تھے۔ سلطان نے اپنی مختصر شناخت چھپاتے ہوئے کہا، جی میں کسی اور فوج کا سپاہی ہوں۔ چلے محترمہ، میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا دوں گا۔ اندھیرا بڑھ رہا ہے، راستہ نہ ملا تو اسی جنگل میں رات بسر کرنا پڑے گی۔ شہزادی سلطان کی حیا بھری نظروں اور پروقار شخصیت کو دیکھ کر خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ جنگل کی خاردار جھاڑیوں سے شہزادی کا لباس کئی جگہ سے چھلنی ہو چکا تھا۔ تھکاوٹ اور خوف سے چور شہزادی کو دیکھ کر سلطان نے ایک سخت پتھر اور درخت کی اوٹ کی طرف اشارہ کیا۔ شہزادی آپ یہاں آرام کر لیں، رات کی تاریکی بڑھ رہی ہے اور موسم بدل رہا ہے۔ علل صبح نکلیں گے تو میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا سکوں گا۔ شہزادی کے پاس سلطان پر اعتماد کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ سلطان نے محسوس کیا کہ شہزادی اپنے باریک لباس میں ٹھنڈی رات نہیں گزار سکے گی۔ انہوں نے اپنی موٹی چادر شہزادی کی طرف بڑھا دی اور معنی خیز نظروں سے کہا کہ اسے اوڑھ لے۔ شہزادی نے بلا جھجک وہ چادر اوڑھ لی۔ وہ درختوں کی اوٹ میں بیٹھ گئی اور اس کی نظریں سلطان کے چہرے پر جمی ہوئی تھی، جو نظریں جھکائے ایک پتھر پر بیٹھ کر آگ جلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آگ روشن ہوئی تو اس کی روشنی میں سلطان کا نورانی اور پروجاہت چہرہ چمکنے لگا۔ شہزادی کا دل اس وقت حیرت اور خوف سے دھڑک اٹھا جب سلطان نے مٹی سے تیمم کیا اور نماز پڑھنے لگے۔ یہ تو مسلمان لگتے ہیں، کہیں غزنی کے لشکر سے تو نہیں، یہ تو ظالم ہوتے ہیں۔ لیکن اگلے ہی لمحے اس کے دل میں اطمینان بھی بھر گیا۔ اس نے سوچا، اگر یہ اتنا ہی سپاک ہوتا تو مجھے ریچھ سے نہ بچاتا اور نہ ہی ساری رات میرے ساتھ حیا سے پیش آتا۔ سلطان نماز کے بعد دعا میں زاروں کی طرح رونے لگے۔ روتے روتے انہوں نے اپنے خنجر کی نوک اپنے پاؤں کے انگوٹھے پر رکھ کر دبائی۔ شہزادی دیکھتی رہی کہ یہ جوان مرد مجھ سے گفتگو میں بے تکلف نہیں ہونا چاہتا۔ علل صبح دونوں آگے بڑھے۔ کچھ دور چل کر انہیں وہ سفید پتھر ملا جو سلطان کے سپاہی نشانی کے طور پر چھوڑ گئے تھے۔ بالآخر وہ ایک ہموار راستے اور ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب آ گئے۔ شہزادی نے گاؤں کے مکھیا کو بلایا اور کہا کہ انہیں 2 تیز رفتار گھوڑے دیے جائیں اور کچھ خشک اناج اس سپاہی کو دے دیا جائے۔ پھر وہ سلطان کی طرف متوجہ ہوئیں۔ اجنبی، ہمیں تم سے بہت حیرت ہوئی، تم کس مٹی کے بنے ہو؟ ساری رات تم اپنے خنجر سے زخم کریدتے رہے اور میری طرف کوئی توجہ نہ دی۔
تم چاہو تو ہمارے ساتھ محل چلو، ہم تمہیں جان بچانے کا انعام دیں گے۔ سلطان نے گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے جواب دیا، شہزادی صاحبہ، میں زخم اس لیے کریدتا رہا، آپ کا حسن میرے ایمان کو زر نہ پہنچائے، میری توجہ میرے درد کی طرف رہے، آپ کی طرف نہ بڑھے۔ شہزادی حیران رہ گئی، کیا تمہیں یہ موقع گنوانا چاہیے تھا؟ لوگ ہم سے خلوت میں ملاقات کے لیے اپنی ریاستیں دستبردار کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ سلطان کا ایمان سے بھرپور جواب، شہزادی میں مسلمان ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ میری نظریں آپ کے جسم پر نہیں بلکہ خود میری روح پر تھیں۔ میرے جسم سے شاید گناہ کا داغ دھل جاتا، لیکن میری روح پر اس گناہ کا داغ لے کر میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیسے پیش ہوتا؟ مجھے یہ گوارا نہیں تھا، کیونکہ الحمدللہ میں ایک سچا مسلمان ہوں۔ شہزادی یہ جواب سن کر اس اجنبی کی اپنے سچے مذہب سے لگاؤ، محبت اور وفاداری سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ اس کا دل اسی مذہب اور زندگی میں شامل ہونے کو بے قرار ہو گیا۔ سلطان نے اجازت چاہی۔ شہزادی نے پکارا، اپنا اور اپنی فوج کا نام تو بتاتے جاؤ، ہم یاد رکھیں گے۔ سلطان نے چادر سے نقاب اوڑھا، تیر ترکش کندھے پر ڈالا اور گھوڑے کی رکابیں پکڑتے ہوئے بولے، شہزادی میرا نام سلطان محمود غزنوی ہے اور میں ہی غزنی کی عظیم الشان فوج کا سپہ سالار اعظم اور سلطان بادشاہ ہوں۔ یہ کہہ کر سلطان نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور سر پٹ دوڑتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اللہ اکبر! یہ تھے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے وفادار۔ ایسے تھے اسلامی سلطنت کے حکمران جن کا کامل ایمان آج بھی ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے دوست احباب سے ضرور شیئر کریں اور مجھے اجازت دیں